اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 243۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال پس کہا، لہم اللہ ان کے لیے اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم ان کو زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، سمیع علیم سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ مَا ذَا الَّذِی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض اچھا، قرض حسنا، قرضا حسنا فیضاعفہ پس وہ اس کو دگنا کر دے، وہ اسے بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ، پس وہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض اور اللہ قبض کرتا ہے یعنی تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الملأ طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی سے، لنبی لہم بعث کہ تو مقرر کر، آپ مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، ملکن نقاتل ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قالا کہا، حل کیا، عصیتم ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبا اگر لکھ دیا گیا جائے، فرض کر دیا جائے، علیکم القتال تم پر قتال جہاد، اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو، اللہ ان اور لا سے مل کے بنانا، کہ جب تم پہ جہاد فرض کر دیا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم نہ لڑو۔ قالوا انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلا کہ ہم نہ قتال کریں، نہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور البتہ ہم نکالے گئے، خارج کیے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے یعنی اپنی آل اولاد سے، فلما پس جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال یعنی جہاد جنگ، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم بالظالمین علم رکھتا ہے ظالموں کا، اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ تو آیت نمبر 243 میں کہا گیا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں۔ یہ واقعہ کسی پچھلی امت کا ہے، اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی، لیکن تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تھا، اس پیغمبر کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے نکلے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں۔ ہمیں حدیث میں اس کے بارے میں کیا نصیحت کی گئی ہے کہ جب کسی بستی میں تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ بہرحال یہ موت کے منہ سے بچ جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو یہ ہمیں ہر آیت کی اسپرٹ پہ نظر رکھنی ہے، اس کو کسی قوم سے ریلیٹ کر کے وہیں ختم نہیں کر دینا، اس سے سبق سیکھنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کیا۔ اور اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں بھی یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا وقت متعین ہے، جس جہاد سے فرار ہو کر تم موت یعنی جہاد سے فرار ہو کر تم موت کو نہیں ٹال سکتے۔ تو یہ مدنی صورت ہے نا، مسلمانوں کو جہاد کی تسلی دی جا رہی ہے کہ موت سے بھاگو نہیں، اس کا تو ایک وقت متعین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی آیت میں کہا گیا نا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر فرمایا، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے
بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے، یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی پیچھے مت رہو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتا ہے، کبھی کمی کر کے، کبھی رزق میں فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تو کئی گنا اضافہ کرتا ہے اس میں برکت ڈال کے، اور کئی دفعہ حقیقی معنوں میں بھی، یعنی کبھی ظاہری طور پہ، کبھی روحانی طور پہ برکت ڈال کے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین صورت میں واپس کرے گا۔ تو قرض دو اللہ کو، قرض حسنہ، قرض وہ مال جو واپس ملنا چاہیے، تو یہاں وہ مال مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے، یا ہر وہ مال جو فی سبیل اللہ دیا جائے وہ قرض حسنہ ہی ہے، اور جو دل کے اچھے جذبے کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ دیا جائے اور کوئی غرض نہ ہو۔ اور کانٹیکٹ سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ اس کانٹیکٹ سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا کہ قرض حسنہ دو اور اللہ اس کو اللہ ہی بڑھاتا ہے اور اللہ ہی کم کرتا ہے رزق اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو اس سے بے نیاز ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دینا چاہتے ہیں۔ تو ابو دحدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ نے بڑھایا تو وہ کہنے لگے کہ میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، میں دونوں میں ایک کو میں اللہ کے راستے میں میں ان کو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک فی سبیل اللہ دو، دوسرا گھر والوں کے لیے رکھو۔ تو کہنے لگے کہ میں بہترین باغ، اس میں 600 درخت ہے، وہ والا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت دے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ واپسی پہ جب ابو دحدہ باغ میں آئے تو انہوں نے اس میں قدم بھی نہیں رکھا، باہر کھڑے ہو کر ہی بیوی کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ تو میں دحدہ باہر آ گئے، کہنے لگی بہت اچھا کیا ابو دحدہ، اور خوشی خوشی باہر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ کھجوروں سے لبریز درخت اور کشادہ محلات جو ہیں وہ ابو دحدہ کے لیے تیار ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو پھر فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں، بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو کہا نا کہ تم نے بنی اسرائیل کے ملا کو نہیں دیکھا، تو ملا جو ہے یہ کسی قوم کے اشراف، سردار، جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کو ایک دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں۔ ملا ان کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ تو یہاں جس پیغمبر کا ذکر ہے اس کا نام شمویل بتایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر دین میں بدعات ایجاد کر لیں، اور انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ شرک سے، نافرمانیوں سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت کا سلسلہ وغیرہ بھی منقطع ہو گیا۔ پھر بعض لوگوں کی دعا سے یہ شمویل نبی پیدا ہوئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پچھلا ان کا جو کردار تھا اس کو دیکھتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے سپہ سالار کا مطالبہ کیا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نبی اس وقت عمر رسیدہ تھے، اور یہ بھی کہ شرک، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شرک اور بدعات کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ پڑوس کی اقوام حملہ آور ہوتی تھی، ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے جاتی تھیں اور اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے لڑنا چاہتے تھے، لیکن ہوا وہی جو ان کے نبی جس سے ان کو خبردار کر چکے تھے کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ منہ موڑ گئے۔